علاقہ کوکمانگ کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت اور ممتاز قانون دان و سابق سیشن جج امیر حسین عباسی ایڈوکیٹ 1940 میں ضلع ایبٹ آباد کے گاؤں کوکمانگ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول کوکمانگ سے حاصل کرنے کے بعد میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول بوئی سے کیا، جس کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد سے گریجویشن کی اور پھر لا کالج پشاور سے LLB کیا اور یوں وکالت کا باقاعدہ آغاز 1965 سے کیا۔ اس دوران 1978 سے 1980 تک بطور سیشن جج خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ایبٹ آباد کے 5 مرتبہ بطور صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ بلدیاتی نظام میں یونین کونسل کوکمانگ سے بطور نائب ناظم منتخب ہوئے اور تحصیل کونسل ایبٹ آباد کے ممبر رہے۔ اس دوران علاقہ میں بے شمار ترقیاتی کام کروا کر پسماندگی کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ خاندان میں فیملی سربراہ کے طور پر انتہائی شفقت اور خاندانی روایات کو فروغ دے کر پورے خاندان بلکہ علاقہ کو یکجا رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پوری زندگی خدمت خلق میں گزارنے کے بعد 23 جنوری 2023 کو 83 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی خدمات کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ اب سنتے ہیں کہ مرحوم کے عزیز و اقارب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ظفر جمال عباسی میرا نام ہے جی۔ والد صاحب امیر حسین عباسی صاحب۔ میرا ذاتی تعارف یہ ہے کہ میں ادھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 میں باٹنی کا ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ آج میرے والد صاحب کی فوتگی کا 3را دن ہے۔ ویسے تو ہر کوئی والد اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن واقعی میرے والد نے آج میں جس مقام پہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اسی والد کی وجہ سے ہوں۔ آج ان کی وفات ہو گئی، 3را دن ہے، اسی سوگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو والد صاحب کی خدمات اپنے گاؤں کے لیے، علاقے کے لیے، چونکہ ایک سیاسی سماجی شخصیت ہونے کے حوالے سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ہر بندہ جانتا ہے۔ وہ تمام ان حقائق سے واقف ہے کہ جو والد صاحب امیر حسین عباسی صاحب نے سردار ولایت خان صاحب کے ساتھ مل کے جو علاقے کے لیے کام کیے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ کام جو ہے وہ خود بولتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے ان کی پروفیشنل لائف کی، تو وہ ان کی کمیونٹی بہتر جانتی ہے۔ تمام جو ہے چھوٹے بڑے وکلاء برادری جتنی بھی ہے ان کی بڑی عزت کرتی ہے۔ تو یہ چونکہ سینئر قانون دان وکیل ہونے کی حیثیت سے ان ساروں کے بھی بزرگ تھے، ہماری فیملی کے بھی سب سے ظاہر ہے موجودہ دور میں یہی ہمارے ساروں کے ہی بزرگ تھے۔ بڑے لوگوں میں سے یہی آخری رہ گئے تھے، لیکن یہ بھی اللہ کو پیارے ہو۔ تو کچھ لوگ رسماً یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ خلا پر نہیں ہو سکتا، لیکن واقعی یہ جو خلا میرے والد صاحب کی فوتگی کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، ہر لحاظ سے یہ خلا واقعی پورا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک ان کی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی کا تعلق ہے، تو وہ واقعی صرف ہم 5 بہن بھائیوں کے سرپرست نہیں تھے، بلکہ میرے جو تایا کے اولاد ہے ان کے بھی سرپرست تھے۔ اور انتہائی جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی، چونکہ دادا مرحوم کی بھی ایک اسی طرح سے سلسلہ تھا جو چلتا تھا، یتیم خانے کا جو انتظام تھا ان کے سپرد تھا، تو یہ ہمارے گھر کے الحمدللہ دروازے، ان کے دفتر کے دروازے، یہ ہر وقت ہی ہر طرح سے کھلے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آگے بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ اس مقام کو تو نہیں ہم پہنچ سکتے جس طرح سے ہمارے دادا محترم تایا چچا جاوید حسین عباسی، تایا صادق حسین عباسی اور والد امیر حسین عباسی، اس کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی یہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ میں نعیم عباسی بینک آف خیبر میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ مرحوم امیر حسین عباسی میرے چچا تھے۔ میرے والد شروع ہی بچپن میں وفات پا گئے تھے، تقریباً میں 5ویں کلاس میں تھا۔ تو ہمارے چچا نے ہی ہماری تربیت کی ہے، انہی کے زیر سایہ ہم پلے بڑے ہیں، انہی کے لگائے ہوئے ہم پودے ہیں۔ ان کے بارے میں بس بات کرتے ہوئے میرا دل بھر آتا ہے کہ والد کو اتنا نہیں دیکھا جتنے
اپنے چچا جی کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، وہ ہمارے دوست تھے، ہمارے والد تھے، ہر لحاظ سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، کبھی کسی غلط کام کی طرف ہمیں جانے نہیں دیا، اگر مالی جانی ہر لحاظ سے انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا، ہماری تربیت کی، اور اپنے علاقے کے لیے ان کی جو کام ہے ان کے بارے میں ہم آپ کو کیا بتائیں، علاقے کے لوگ، ان کے جنازے میں آنے والے لوگ، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے چچا جان کتنے مقبول شخص تھے اور کتنی لوگ ان سے محبت کرتے تھے، کہ جب بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو جس طرح ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے والد کی طرح، اس طرح سارے لوگ ان کو چچا ہی کہتے تھے۔ وہ عباسی صاحب کی باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے اسی کہ امیر حسین عباسی ایک عہد کا نام تھا، اپنے وقت 1964 سے لے کے جب سے اب تک انہوں نے اپنی وکالت شروع کی، آخر دم تک وہ ہر ایک شخص کے کام بلوس ان کی خدمت کرتے رہے، جس کا کام ہوا اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا، سماجی سیاسی ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کی، پروان چڑھایا۔ آپ سب سے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو۔ امیر حسین عباسی صاحب رشتے میں میرے چاچا بھی تھے، عمر کے اعتبار سے میرے والد کے عمر تھے، لیکن جب بھی میں ان سے ملتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ بالکل میں ان کے عمر ہوں اور بالکل قریبی دوست تھے، انتہائی شفیق انسان تھے۔ ان کے والد صوفی غلام حسین یہ ایک سیاسی گھرانہ ہے، انہوں نے الیکشن لڑا، امیر حسین عباسی صاحب نے الیکشن لڑا، چند ووٹ سے یہ انہوں نے شکست کھائی تھی، اور یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں ہے۔ سیاسی اور سماجی خدمات ان کی بہت وسیع ہیں، سیشن جج رہے، تحصیل کے نائب ناظم رہے، پھر علاقہ کوکمانگ کا روڈ، پھر اسی طرح سکول، کوکمانگ کے اندر 2-3 سکول، نڑیاٹ کے اندر سکول بنانے میں، روڈ بنانے میں انتہائی اعلیٰ ان کا کردار رہا۔ پھر اسی طرح ان کا جو گھر کا سلسلہ تھا، دوستوں کا سلسلہ تھا، ان کی جو برادری کے لوگ تھے، ان کا جو دفتر تھا 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، یعنی صبح سے شام تک ایک لوگوں کا تانتا باندھا رہتا تھا، اور انتہائی ملنساز تھے، اور کبھی بھی کسی شخص کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا ان کی عمر کیا ہے، چھوٹا ملتا تو چھوٹے کے ساتھ۔ 3 بار ڈسٹرکٹ بار کے یہ صدر رہے اور تینوں بار میں ان کے ساتھ رہا، اور اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے سیاستدان انہوں نے بلائے بار کے اندر، وکلاء میں انتہائی قداور شخصیت کے مالک تھے اور انتہائی اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ شاید ایسے لوگ قوم قریش میں، علاقہ کوکمانگ میں کبھی بھی صدیوں بعد یہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے بیٹے جو ہیں پروفیسر ہیں، اس کے علاوہ اور بہت اچھے لائق ہیں، بھتیجے لائق ہیں، اللہ کرے یہ ان کی کمی پوری کر سکیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ صدیاں گزر جائیں، سردار براج جیسے اور امیر حسین جیسے لوگ صدیوں بعد اس قوم میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انہوں نے جو قوم کی خدمات کی، قوم کا جو نام روشن کیا، آپ یہ دیکھیں سرکل بکوٹ سے لے کر جہاں تک ہزارہ ڈویژن ہے، اس میں کسی جگہ بھی ان کا نام لے ہر آدمی جانتا امیر حسین عباسی ہے، اور پھر فوراً بتا دیتا ہے یہ کوکمانگ کے رہنے والے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، ان کی اولاد کے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ کبھی بھی ان کا سایہ جو ہے، جیسے لوگوں کا سایہ دوبارہ کسی کے سر پر نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ عظیم لوگ تھے، ان کا اٹھ جانا ایک بہت بڑا قومی ساتھ ہے۔ اسد جاوید عباسی ایڈوکیٹ، امیر حسین عباسی ایڈوکیٹ کا بھتیجا، ان کا شاگرد بھی رہا، ان کے بیٹوں کی طرح ہوں، اور جب میں وکالت میں آیا تو میرے چونکہ استاد بھی یہی ہے، اس کام میں نے جو بھی سیکھا ہے وہ اپنے تایا سے، امیر حسین عباسی صاحب سے سیکھا تھا، اور اس کے بعد ان دست شفقت تو شروع سے ہی تھی۔ ہم اپنے والد جاوید حسین عباسی سے زیادہ اپنے تایا کو اپنے گھر کا سربراہ مانتے تھے، اور ہر بات انہی کی ہمارے گھر میں ہوتی تھی، تو وہی جو فیصلہ کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی وہی آمین کرتے تھے، تو ہم بحیثیت میں اولاد ان کا شاگرد میں نے بہت کچھ سیکھا۔ آج میں جس مقام پہ ہوں صرف میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کی دعائیں اور محنت جو ہے، جو شفقت ہے، جو سیکھا ہے، وہ اپنے استاد امیر حسین عباسی سے سیکھا ہے، اور آج ان کے تیسرے کی دعا چل رہی ہے ہمارے گھر میں، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ ہمارے سر سے صاحبان اٹھ گئے، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ پوری ہماری جتنی برادری ہے، یہ جتنے لوگ ہیں ہم
ان سے ریلیٹڈ تھے. ہم سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم بالکل یتیم ہو چکے ہیں. اور اس سے زیادہ میں اور ان کی باقی خدمات جو علاقے کے لیے ہیں وہ سارے علاقے کو پتہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں جو آ کے ہم سے دعا کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اس میڈیا کے ریفرنس سے اپنے جتنے جملہ سننے والوں سے، ایک تو ان کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں سب سے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور دعاؤں میں یاد رکھیں انہیں. اور انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کا لگایا ہوا ایک چھوٹا سا پودا تھا، تو کوشش کروں گا کہ جس طرح وہ آپ کے لیے ہر وقت ہر جگہ پریشان ہوتے تھے وہ درد میں محسوس کروں گا. اور انشاءاللہ کوئی بھی ہماری طرف آئے گا یہ بالکل وہ نہ کریں کہ امیر حسین عباسی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ان جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے کاموں طرح جس طرح وہ آپ سے شفقت کرتے تھے، ہم اپنی کوشش کر کے آپ کے معاملات اسی طرح حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو بھی ہم سے ہو سکا، جو بھی، اس کے لیے ہم آپ کے لیے ہر وقت تیار ہیں. شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن. مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن. موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے. اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں